دلیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اس طرح کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ ان کا اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اہل تحقیق علماء کے نزدیک اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ قضاء اور تقدیر جو ہے وہ طے ہے، وہ بدلتی نہیں ہے۔ اگر بدلتی تو دعا سے بدل جاتی، یعنی اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر کی پختگی بتانا چاہ رہے ہیں اور دعا کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان جو ہے کسی جانی یا مالی نقصان کا، خسارے کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے میری بدقسمتی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس کا اس طرح کہنا، یہ جملہ کہنا کہ میری بدقسمتی کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ اچھی اور بری دونوں ہی تقدیر جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت جاننے والے ہیں، خیر اور شر سے متعلق اس کے تمام فیصلے جو ہے حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کہنا کہ میری بدقسمتی کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ غلط ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے خاوند کے انتقال کے بعد زندہ رہتی ہیں وہ بدبخت ہیں۔ بعض جگہوں پہ بعض ایسی عورتوں کو جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، یعنی بیوہ عورتیں، ان کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ اور جو عورتیں خاوند سے پہلے انتقال کر جاتی ہیں وہ خوش نصیب ہے، ایسا بعض لوگوں کا تصور ہوتا ہے، سوچتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، کیونکہ خوش بختی اور بدبختی یہ جو ہے انسان کے اچھے اور برے کاموں پر ہے۔ اس کے دنیا میں زندہ رہنے، کسی سے پہلے مر جانا، کسی کے بعد مر جانا، اس پر نیک بختی، یعنی اچھا نصیب برا نصیب اس پر نہیں ہے، بلکہ اچھا نصیب اور برا نصیب جو ہے انسان کے اچھے اور برے اعمال کے اوپر ہے۔ کبھی کبھی آدمی کی آنکھ جو ہے پر کرتی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر بائیں آنکھ میں ہوتا ہے تو برا ہوگا اور دائیں آنکھ میں ہو تو اچھا ہوگا، بولتے نا دائیں آنکھیں پڑنے لگی ہے تو کچھ تو بھی برا ہونے والا ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے واقعات ہیں، اور سیدھی آنکھ پڑ رہی ہے اس کا مطلب کچھ اچھا ہونے والا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی اسلام میں، شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اسلام جو ہے ایسی تمام چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ آگے مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو نظر لگ جاتی ہے، مثال کے طور پر، تو نظر بد اتارنے کے لیے سرخ مرچیوں کو متاثرہ شخص کے گرد گھما کر انہیں جلا دیتے ہیں۔ اگر اس طریقے کو مؤثر بالذات اور ثابت نہ سمجھا جائے بلکہ محض ایک ٹوٹکے کے طور پر کیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ عام طور سے نظر لگ گئی کہ لال مرچیاں لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے جس کو نظر لگ گئی ہے اس کے آجو باجو سے اتارتے ہیں اور پھر اس کو جلاتے ہیں، اور جلانے میں اگر اس کا دھواں ہو گیا یا اس کا آواز آ گیا تو کہتے ہیں ہاں نظر لگ گئی تھی، نکل گئی۔ تو یہ چیزیں اگر اس کو، یعنی اس مرچی کو، لال مرچی جو ہم گھماتے ہیں اس کو اگر مؤثر بالذات ہم سمجھتے ہیں، یعنی یہ کہ اس مرچی کے اندر اس مرچی کے اندر ایسا اثر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نظر نکل گئی، ایسا اگر سمجھتے ہیں تو اس صورت میں یہ غلط ہے۔ لیکن اس کے اوپر کوئی عمل، قرآن آیت وغیرہ پڑھ کے اس کو یہ کرتے ہیں، اتار کے پھر جلاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں، قرآن کی آیتوں کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر ہوا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو جو ہے محض ایک ٹوٹکے کے طور پر کیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ اس عمل کے دوران اگر کسی قسم کے شرکیہ کلمات وغیرہ دم کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، یا کہ کسی اور کے ذریعے اس کے اوپر جو ہے دم کرا لیا جائے، تو یہ بلا شبہ شریعت کی نظر میں ممنوع ہے، اور اس سے شرک بھی لازم آئے گا۔ شرک یہ اللہ کی ذات میں، صفات میں شرک ہوا کہ اللہ بیماری دینے والے اور شفا دینے والے اللہ، تو کسی کی نظر لگ گئی اور یہ نظر جو ہے اللہ کے علاوہ یہ مرچیاں جو ہے مرچیوں کی وجہ سے نکل گئی، ایسا عقیدہ اگر ہمارا ہو گیا یہ
شریعت کی نظر میں یہ شرک بھی ہو جائے گا، جس سے احتراز ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ نظر اتارنے کا بہتر اور مستحب عمل جو ہمارے بزرگان دین اور علماء سے منقول ہے، سورہ قلم کی آخری 3 آیات، سورہ قلم 29ویں پارے میں 2 نمبر کی سورت ہے، پارہ نمبر 29 سورت نمبر 2، اس کی آخری 3 آیتیں فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ 3 آیتیں یا ایک معوذتیں، یعنی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ پڑھ کر اگر کسی کو نظر لگ گئی، ایسا ہم کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر دم کیا جائے، یا حدیث پاک میں جو منقول دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس طرح کے جو حدیث شریف سے عمل ثابت ہے یا بزرگان دین سے ثابت ہے، مجرب ہے، اس طرح کے عمل کر کے نظر بد اتارنا یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ باقی کی جو چیزیں ہیں، عام طور سے وہ ہمارے یہاں طرح طرح کے طریقے ہیں نظر اتارنے کے، نمک اتار کے پھینک دیا جائے گا، اور بھی جتنے بھی طریقے ہیں، ان کی بجائے یہ قرآنی عمل جو ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، بچے کی پیدائش پر مائیں اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے گلے یا ہاتھ کی کلائی میں کالے رنگ کی ڈوری باندھ دیتی ہے، کالے رنگ کا تالا باندھتے ہیں نظر نہ لگ جائے اس لیے، یا بچے کے سینے یا سر پر کاجل سے سیاہ رنگ کا نشان لگاتے ہیں، کاجل سے سینے کے اوپر یا سر کے اوپر یا گال کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ بچے کو بری نظر نہ لگے۔ اگر اس سے اعتقاد میں کوئی خرابی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر عقیدے میں ہمارے کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ کالا ٹیکا لگائیں گے تو نظر نہیں لگے گا، تو صورت میں غلط۔ مقصد صرف یہ ہو کہ بدنما کر دے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ بچہ خوبصورت ہے اور اس خوبصورتی کے اندر ایک کالا داغ لگا دیے تو وہ زیادہ خوبصورت نہیں رہا، اس کے اندر جو ہے کچھ خرابی آ گئی، اور خراب چیزوں کو نظر نہیں لگتی، اچھی چیزوں کو لگتی ہے۔ یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے تھوڑا خراب کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ ہاں کیا ماشاءاللہ کہے تو یہ بات ہے کہ اسے نظر نہیں لگتی، لیکن وہ ماشاءاللہ نہ کہے، صرف کیا بچہ ہے یا کتنا خوبصورت ہے اتنا اگر کہے نظر لگ جاتی ہے، تو اس لیے یہ سمجھ کے ہم لگاتے ہیں کالا ٹیکا کہ وہ جو ہے زیادہ خوبصورت نہیں لگے گا، تھوڑا بدصورت لگے گا، اس کی وجہ سے اگر لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بعض مسلمان نیا مکان تعمیر کرتے وقت اس کی بنیادوں پر جو خون ڈالتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض جگہ ایسا معمول ہوتا ہے کہ کسی جگہ لی اور گھر جو ہے بنانا ہے تو سب سے پہلے وہاں پر جو ہے ایک آدھ بکرا گھماتے ہیں اور پھر وہاں بکرا ذبح کرتے ہیں، اور شروعات میں تعمیر کی شروعات میں یعنی پایا جب مارتے اس وقت تو خون ڈالتے ہیں وہاں پر، یہ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ ہندوؤں اور بت پرستوں کا عقیدہ اور شعار ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کل بازاروں کے اندر ایسی جنتریاں دستیاب ہیں جن میں مختلف طریقوں سے فال نکالنے کے طریقے اور پیشین گوئیاں درج رہتی ہیں۔ ان فال ناموں کو کھولنا اور ان کی خبروں پر یقین رکھنا، اسی طرح ان جنتریوں کی پیش گوئیوں پر اعتقاد رکھنا شرعاً باطل ہے، لہٰذا ایسی جنتریوں کو خریدنے اور انہیں استعمال کرنے سے شرعاً بچنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اخبار آتا ہے، ہمارے یہاں پیپر آتا ہے نا، پیپر کے اندر وہ آتے ہیں راشی رہتی، راشی 10-12 قسم کی راشیاں رہتی، فلاں کی راشی ہے فلاں کی، تو جس کی جو راشی ہے کوئی نہ کوئی ان کو بتاتا ہے کہ ہماری یہ راشی ہے اور اس کا آج کا کیا بھوشیہ ہے، آج کچھ اچھا ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے، دھن پراپتی ہونے والی وغیرہ وغیرہ، اس میں طرح طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہے، تو اس طرح کی باتوں کو پڑھنا، اس پر یقین کرنا، یہ سب جو ہے شریعت کی نظر میں بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ آج کل ایک تاریخی جنتری عام ہو رہی ہے جس میں پیشین گوئیاں لکھی ہوتی ہیں، ان پیشین گوئیوں پر اعتقاد اور یقین رکھنا شرعاً جائز نہیں، بلکہ یہ اعتقاد اور یقین اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہماری باتیں اور ہمارا یقین ہمیں جو ہے کفر تک پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الٹا جوتا یا چپل اگر درست نہ کیا جائے تو اس سے کام بگڑ جاتا ہے،
चलते हुए हमें कोई उल्टी चप्पल दिख गई, उल्टा जूता दिख गया, खासकर मस्जिद के अंदर आते हुए ज़्यादा भीड़ हो गई, किसी का पैर लग के उल्टी हो गई चप्पल या जूता उल्टा हो गया, तो अगर हम ये आज लोग सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि वो उल्टी चप्पल को अगर हमने सीधा नहीं किया तो हमारा जो काम है वो बिगड़ जाएगा, घर में झगड़े होते हैं, काम उल्टे हो जाते हैं, इस तरह बातें समझते हैं। इसलिए जल्द अज जल्द उसको सीधा कर दिया जाए कि अकीदा रखना सरासर गलत है। अलबत्ता किसी भी चीज़ को वज़अ असली के मुताबिक रखना दायरे अदब और तहजीब में दाखिल है, यानी किसी भी चीज़ को जैसा उसका सलीका है, जैसे चप्पल रखने का एक सलीका है कि दोनों चप्पल को मिला के रखा जाए, तो उस तरह रखना दुरुस्त है, लेकिन ये समझना कि उसकी वजह से हमारा काम बिगड़ेगा अगर नहीं किया हमने, तो ये अकीदा जो सरासर गलत है। बहुत से दुकानदार सुबह सवेरे उधार देने को मनहूस समझते हैं, अरे अभी तो भवानी की टाइम को जो है उधार दिए तो पूरा दिन खराब जाएगा, और ये ख्याल करते हैं कि अगर सुबह में उधार दिया जाए तो शाम तक उधार ही फरोख्त होगा, या किसी काम के लिए जाते वक्त बिल्ली अगर सामने से गुजर जाए तो ये ख्याल करते हैं कि वो काम पूरा नहीं होगा, या उस काम में कोई कमी हो जाएगी, या किसी के घर उल्लू बैठे या बोले तो किसी की मौत वाक़ई हो जाती है या घर वीरान हो जाता है। इसी तरह सफ़र के महीने में शादी को नामुबारक समझते हैं। ये ख़यालात इस्लामी नुक्ते नज़र से बेबुनियाद और गलत है। इस तरह खास तौर से जो है औरतों के अंदर ये बातें बहुत होती है, और उसमें भी पुरानी औरतें, घर के अंदर जो पुरानी बुढ़ियाँ होती हैं, बिल्ली गई थाम जरा देर, या ये कोई काम सुबह सुबह उधार नहीं देना है, उल्लू आकर बैठे घर के पास मोहल्ले के किनारे पर, तो अब जो है कोई ना कोई मरने वाला है, या ये कौवे बहुत चिल्ला रहे और कुत्ते सुबह सुबह जो है बहुत अलग तरीके से चिल्ला रहे, इस तरह उसको जो है बदफाली समझते हैं। ये सब जो है गलत, इस्लामी नुक्ते नज़र से गलत है। बाज़ लोग बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनकर ये कहते हैं कि उसको भगा दो वरना कोई मर जाएगा। इसी तरह कुछ लोग ये समझते हैं कि मर्द की बाईं आँख और औरत की दाईं आँख फड़कने से कोई मुसीबत या तकलीफ होती है, और ये ख्याल करते हैं कि हथेली में खारिश यानी खुजली होने से माल मिलता है। और लोग समझते हैं, बहुत सारे हम में से भी समझते हैं कि हाथ खुजा है, आज लगता है कुछ तो मिलने वाला है। ये सब चीज़ें, या जूते पर जूता चढ़ाने से सफ़र पेश आता है, ये तमाम की तमाम बातें गलत है, बेबुनियाद है और तवहुम परस्ती है। तवहुम परस्ती का मतलब वहम के अंदर जो चीज़ आए उसको हकीकत समझ लेना, उसको तवहुम परस्ती कहते हैं, जिनका शरीयत इस्लामी से कोई वास्ता नहीं है। आज लोग ये ख्याल करते हैं कि मकान की मंदेर पर कौवे के बोलने से मेहमान आते हैं, यानी घर के दरवाजे के पास अगर कौवा आकर चिल्लाए तो मेहमान आते हैं। इसी तरह ये भी मशहूर है कि अगर मुर्ग अजान दे तो उसको फ़ौरन ज़बह कर दो, क्योंकि उससे वबा फैलती है। मुर्ग अजान दे यानी आवाज़ दे, बांग दे, तो उसको फ़ौरन ज़बह कर दो, उसको रखना नहीं चाहिए क्योंकि उससे वबा फैलती है। ये दोनों बातें गलत है, बेबुनियाद है और तवहुम परस्ती है। बाज़ लोग कहते हैं कि रात के वक्त पेड़ को न हिलाया जाए क्योंकि वो सोता है, दरख्तों को न हिलाया जाए क्योंकि वो सोता है, हिलाने से वो बेचैन हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस शख्स को झाड़ू लग जाए तो उसका जिस्म सूख जाता है, इसलिए झाड़ू लगाते वक्त कहते हट जाओ, ये पाँव को झाड़ू न लग जाए। ये सब बातें, या यूँ कहते हैं रात को झाड़ू न लगाओ क्योंकि उससे घर के अंदर जो है फ़ख्र फाका आता है। इस तरह की तमाम बातें जो है गलत बेबुनियाद हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 250-300 सफ़हात की एक किताब लिखी है, जिसमें आमतौर से हमारे यहाँ जो गलत बातें जो है ना, उन तमाम बातों की कोई असर नहीं है शरीयत की नज़र में, उन तमाम बातों को उसके अंदर बयान किया। अगलातुल अवाम उस किताब का नाम। बसा औक़ात किसी के आमद के ऐन मौके पर लाइट चली जाती, घर के अंदर कोई आया और इत्तेफाक उसी होते रेसिपी वालों ने जो लाइट बंद कर दी, तो कहा जाता है कि आप आए तो लाइट गई, तो बदफाली। इस तरह की बातें शरअन जायज़ नहीं है। इसी तरह हम बात करते बैठे हैं और बात करते करते किसी ने कोई बात कही और उतने में लाइट आ गई, कहते हैं आपने सच कहा, ये बात सही है। ये तमाम की तमाम बातें जो है गलत है। इस तरह फाल लाइट आने और जाने से कोई उसका ताल्लुक नहीं, उनका टाइम लगता है, उनको अपने एतबार से ताल्लुक करते बंद करते।
اگر کوئی شخص اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے کسی کاہن، نجومی یا کسی طرح جوتشی کو اپنا ہاتھ دکھائے تو اس کا یہ عمل ناجائز ہے۔ کوئی زبردستی کرے بھی تو ہمارا ہاتھ دکھانا کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں دیکھو اور پھر اپنا ہمارا جو ہے بھوشیہ بتاؤ، غلط ہے۔ کیونکہ جس کا عقیدہ پہلے سے خراب ہو اس کو عقیدہ صحیح کر کے توبہ کرنا لازم ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا عقیدہ پہلے سے خراب نہ ہو، صرف تجربہ اور شوقیہ طور پر دکھلاتا ہو، تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں، ہر اعتبار سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ خود اس کے عقیدے کے خراب ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے یا طبیعت خراب ہو تو کالا بکرا یا کالا مرغا ذبح کر کے صدقہ کر دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے اور بیمار جو ہے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہے، صدقہ ٹھیک ہے، لیکن کالا بکرا، کالا مرغا یا بکرا ہی دینا، مرغا ہی دینا، مگر اس کے لیے کالے بکرے یا کالے مرغے کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو رضائے الہی کے لیے اللہ کی راہ میں دی جائے وہ صدقہ کہلاتی ہے۔ لہٰذا صدقے کے لیے کسی جنس اور رنگ و نسل کی قید لگانا، یعنی فلاں جنس یعنی بکرا ہی ہونا چاہیے، اور رنگ کی قید لگانا یعنی کالا ہی ہونا چاہیے، لال ہی ہونا چاہیے، سفید ہی ہونا چاہیے، یہ شرعاً غلط ہے۔ جو لوگ اس طرح کی قید لگاتے ہیں وہ اکثر بددین ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس خیال سے سانپ کو مارنے سے بچے کہ یہ جن ہے جو سانپ کی شکل میں نمودار ہوا ہے، اگر اس کو ماروں گا تو دوسرے جن جو ہے مجھ سے انتقام لیں گے، اس خیال سے سانپ کو زندہ چھوڑنا مناسب نہیں، غلط ہے۔ جن ہوگا تو باقی جن جو ہے اس کے ساتھی کو مارنے کی وجہ سے مجھ سے بدلہ لیں گے، اس خیال سے سانپ کو زندہ چھوڑنا مناسب نہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جائے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ واقعی جن ہے، سانپ نہیں ہے، تو پھر اسے زندہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ تقی الدین ندوی دامت برکاتہم علامہ دمینی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اگر گھر میں سانپ آ جائے تو اسے مارنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دینی چاہیے۔ مہلت کے لیے الفاظ اس طرح کہے جائے: میں تمہیں اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو تم سے حضرت نوح اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیا تھا کہ تم ظاہر نہیں ہوں گے اور ہمیں تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اس طرح کی بات ان کے سامنے کہی جائے، اگر وہ پھر بھی 3 دن سے زیادہ دکھتے ہیں تو ان کو مار دیا جائے۔ اگر یہ جن ہوگا تو خود ہی چلا جائے گا، اور جن نہیں ہوگا تو وہیں پہ گھومتا پھرتا رہے گا۔ آج کل بہت سے لوگ زمانے جاہلیت کے اہل عرب کی طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر سانپوں کو مارا جائے گا تو ان کا جوڑی دار آ کر بطور انتقام ضرور ڈسے گا۔ خاص کر ناک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک کو مارے تو دوسرا آگے اس کا بدلہ لیتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ یہ عربوں کا عقیدہ تھا، مشرکین عرب جو تھے نا، مکہ کے مشرکین، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو ہمارا اس طرح کا عقیدہ رکھنا شرعاً غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سانپوں کو ان کے انتقام کے خوف سے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سانپوں کو کسی نے چھوڑا، کیوں؟ انتقام کے خوف سے کہ وہ ان کی دوسری نسل کے دوسرے سانپ جو ہے آ کر ان سے بدلہ لیں گے، اس خیال سے کسی نے جو ہے سانپ کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نے جب سے ان سے دشمنی کی ہے اس کے بعد ان سے صلح نہیں کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم سانپوں کو قتل کر دو، جس نے ان کے انتقام کے ڈر سے انہیں چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے اس طرح کے اعتقاد اور قول کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت